السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے کم سے کم مہر کی مقدار 3.25 تولہ چاندی مقرر کی ہے، لہٰذا آج کل جو مہر شرعی 32.5 روپے مشہور ہے بالکل غلط ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شریعت نے جو مہر کی کم سے کم مقدار 3.25 تولہ چاندی مقرر کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا مہر رکھنا شرعاً پسندیدہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے کم مہر پر اگر خود عورت بھی راضی ہو جائے تو شریعت راضی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مہر کا مقصد یعنی عورت کا اعزاز و اکرام پورا نہیں ہوتا۔ اور بعض حضرات مہر فاطمی ہی کو مہر شرعی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور غالباً ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فریقین مہر فاطمی کے برابر مہر مقرر کریں اور نیت یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی مقدار بابرکت اور معتدل ہوگی، تو اس مہر سے، اس مقرر کردہ مہر سے سنت کا نور حاصل ہوگا، اور اس سنت کے نور سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں کا مہر 12 اور 13 اوقیہ چاندی سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، اور 12.5 اوقیہ چاندی بھی آتی ہے ایک روایت کے اندر، اور 12.5 اوقیہ چاندی کے 500 درہم بنتے ہیں، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا اس وقت، اور ایک درہم تقریباً 3.5 ماشا کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح 500 درہم کا حساب تولہ ماشا کے اعتبار سے 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتی ہے۔ یہ وزن مہر مسنون ہے، اور اسے ہی مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ اور مہر کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر معجل۔ مہر معجل عین سے اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح ہوتے ہی شوہر کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا فرض ہے یا تو نکاح کے وقت ہی ادا کر دے، یا اس کے بعد جتنی جلد ممکن ہو عورت کو بھی ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اس حق کا مہر کا مطالبہ کر سکے تو کر سکتی ہے، اور جب وہ مطالبہ کرے اسی وقت شوہر کے ذمے واجب ہے کہ اس کو ادا کر دے۔ اور مہر معجل، یہ حمزہ سے اس مہر کو کہتے ہیں کہ جس کی ادائیگی کے لیے فریقین نے آئندہ کی کوئی تاریخ متعین کر لی ہو۔ اگر جو بھی تاریخ ان دونوں کے درمیان مابین طے ہو گئی ہے تو اس سے پہلے اس کی ادائیگی شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوتی، نہ بیوی اس سے پہلے اس سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔